بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا اس پروگرام جو کہ ہیلتھ اسپیشل کے نام سے چلتا ہے, اس میں ہمارا جو مقصد جو ویژن ہے, پرپز ہے, وہ بیسیکلی آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے فارمولے بتانا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری آڈینس ہوتی ہے, جتنے بھی ہمارے ویورشپ ہوتی ہے, جو بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ہمارے کمیونیکیشن سرکل میں آتے ہیں, ایسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے جو سوال ہوتے ہیں, جو ان کی ہیلتھ سے ریلیونٹ جو بھی ٹاپک ان کے ذہن میں آتے ہیں یا وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایکسپرٹ کو بلا کے بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا, اس میں ہم بات کریں گے کہ ایڈکشن یعنی کسی چیز کا عادی ہو جانا. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اسموکنگ عام ہے, سگریٹ نوشی لوگ کرتے ہیں. سگریٹ نوشی کے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. پھر جب آپ کسی بھی طرح کی ایڈکشن میں جاتے ہیں, وہ آپ چرس لیں, افیم لیں, کوکین لیں, یا شیشہ پئیں, یا فلیور لیں, یا کسی بھی طرح کی, ایون کہ گاؤں دیہاتوں کی بات کریں تو آپ حکے کا استعمال کرتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تو ڈسٹرب کرتی ہی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسیز ہیں, کیلشیم ڈیفیشنسیز ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں نیوٹرینٹس کی کمی ہو جانا, خوراک کا پراپر جو ہے وہ یوٹیلائز نہ ہونا, اور آپ کے جسم کا کمزور ہو جانا. اس پر ہم بات کریں گے. ایک تو ایڈکشن کیوں ہوتی ہے, کس ٹائپ کے نشے ہوتے ہیں, پھر ان نشوں کا آپ کے دماغی جو صحت ہوتی ہے اس پہ کیا اثرات ہیں, پھر اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا اپنی ڈائٹ لینی ہے, کس طرح کی اپنی خوراک رکھنی ہے, کس طرح کا آپ نے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے, لائف موڈیفیکیشن کرنی ہے, ڈائٹ ہیبٹس کرنی ہے, تو تب جا کے ہم آپ کو ریسکیو یا ریہیب کیسے کر سکتے ہیں. ان سارے موضوعات پر آج ہم اپنی اس پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیو میں موسٹ پاپولر, موسٹ ینگیسٹ, موسٹ فیمس جو شخصیات ہیں جن کو میں نے دعوت دے رکھی ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں شکیلہ بھٹی, جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ ہی موسٹ پاپولر, موسٹ ایکسپیرینس, موسٹ ینگیسٹ, اور دنیا میں ہونے والی جتنی بھی ریسرچ ہیں جو ڈائٹ کے حوالے سے آپ کی لائف موڈیفیکیشن ہو, یا اس کے علاوہ ویٹ مینجمنٹ ہو, پی سی او ایس ایس, پی سی او ڈی, یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی موٹاپے سے ریلیونٹ یا آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ آپ کی باڈی کو ریفارم کرنے میں, یا آپ کی باڈی کو پراپرلی اس کے آپ کی ہائٹ کے ایشوز ہوں, یا آپ انڈر ویٹ ہیں یا اوور ویٹ ہیں, ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس ماہر شخصیات کو دعوت دے رکھی ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر نمرہ زاہد ملک, جو کہ کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ ہیں, ماہر غذائیت ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پینل کا بتایا, اب ہم جب بات کی ڈسکشن کریں گے تو ہم آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات کو مد نظر ضرور رکھیں گے. کومنٹ کرنا کبھی نہ بھولیے, جو بھی آپ کی اچھی بری رائے ہے. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے کومنٹ کریں یا برے کریں, ہر حال میں کریں. جب آپ کومنٹس کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے اگلے پروگرام میں ہم آپ کی رائے کا جو اس کے مطابق جو سوال و جواب ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, فرسٹ آف آل تو شکیلہ ویلکم ٹو دا شو, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شکیلہ بھٹی کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کیوں بنی؟ جی تھینک یو سو مچ. اور میرا سائیکالوجسٹ بننے کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی مجھے شروع سے ہی بہت پسند ہے کہ لوگوں کی سائیکی سے مطلب کہ دیکھنا, لوگوں کو آبزرو کرنا, لوگوں کو, یہ چیزیں سٹارٹنگ پہ ہی میرے میں تھی. کچھ میرے بابا کی کچھ ایسی کنڈیشن تھی کہ بابا کو نا کافی ٹائم پہلے مطلب کہ پرابلم تھا, سائیکوسس تھے, لیکن سب نے کوئی بھی وہاں پہ ڈائگنوز نہیں کر سکا اس ٹائم. سب نے کہا کہ کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں, کسی نے کوئی جادو کر دیا ان پہ, کسی نے کچھ کر دیا ہے.
لیکن میں اپنے بابا کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئی تھی، تو وہاں پہ مجھے لگا کہ ہمارے جو ملک میں یہ چیز بہت زیادہ مطلب کہ عام ہو چکی ہے کہ جادو تعویذ کی وجہ سے کچھ لوگ اس کا علاج نہیں کروا سکتے. تو اگر ٹائم پہ ان کا ہو جاتا، ٹائملی ڈائگنوز کر سکتے گھر والے کہ پرابلم جادو تعویذ نہیں تھا جبکہ نفسیاتی پرابلم تھا، ذہنی طور پہ کچھ پرابلم، جیسے جسمانی ڈیزیز ہوتی ہیں ایسے ذہنی بھی بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں جن کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جب میں لے کے گئی تو تب میرا یہ ذرا تھا کہ میں نے اب انشاءاللہ سائیکالوجسٹ ہی بننا ہے تاکہ میں لوگوں کو ڈائگنوز کر سکوں، ان کی مشکلات آسان کر سکوں. تو میں یہ میرا اپنا مطلب کہ مجھے بہت پسند ہے یہ سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے یا جتنی بھی ینگ پاپولیشنز آتی ہیں، ینگ فیمیل آتی ہیں، تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ ان کو سائیکالوجی لازمی پڑھنی چاہیے؟ نہیں لازمی تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ لیک آف نالج بہت آتا ہے. جو کہ پیرنٹس آتی ہیں میرے پاس اپنے بچوں کو لے کے تو وہ بہت لیٹ کر دیتے ہیں، جبکہ اگر مطلب کہ کوئی سائیکالوجسٹ کو پڑھنے کا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی سائیکالوجسٹ ہو، لیکن یہ ہے کہ ڈائگنوز کرنے کے لیے جو آج کل ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو چکی ہے. مطلب کہ کوئی ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے، کوئی غصے کی طرف جا رہا ہے، مطلب کہ چڑچڑاپن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے پیرنٹس ٹائملی. تو جو لیک آف نالج ہے وہ آ جاتی ہے چیز. اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے، ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آپ کو لازمی جانا چاہیے تاکہ آپ کو نالج اگین ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بچوں کو آپ اسکول ایڈمیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو پہلے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہاں ڈائگنوز کر سکے، ڈائگنوز کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بچے ہوتے ہیں جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کو پیئر پریشر، فیملی پریشر بہت زیادہ ان پہ ہوتا ہے. تو وہ فیملی کی وجہ سے وہ کلاسز رکھ تو لیتے ہیں، وہ سبجیکٹ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن اتنا اچھا وہ نہیں کر پاتے جتنا وہ خود سے ان میں کیپیبلٹی ہوتی ہے جو کرنے کی. وہ جب مطلب کہ پیرنٹس کہتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے نے MBBS ہی بننا ہے، بچے کا انٹرسٹ اگر انجینئرنگ میں ہے، بچہ اگر میتھ کا اچھا ہے، تو بچے کو اگر پیرنٹس کہہ رہے ہیں بھائی نہیں MBBS کرنا ہے آپ نے، تو وہ بچہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس کی یہ ڈائگنوز کروانا بہت ضروری ہے کہ بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ضروری ہیں چیزیں. جی نمرا، فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا. اور میں نمرا یہ جاننا چاہوں گا کہ نیوٹریشنسٹ بننے کے لیے ہمیں کون کون سے بیریئر کراس کرنے پڑتے ہیں؟ نیوٹریشنسٹ بننا، جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا اس ٹائم تو اس کا اسکوپ بالکل نہیں تھا. مطلب میری فیملی نے بھی بولا تھا کہ آپ ایڈمیشن کیوں لے رہی ہو، لیکن جیسے جیسے میرے بھی ایئر پاس ہوتے گئے اس کا اسکوپ بہت زیادہ آنے لگ گیا اور اب ہر ایک دوسرے کو نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیریئر تو یہ تھے کہ ہمارا جیسے کہ فرسٹ ایئر تھا تو ہم نے سارے وہ سبجیکٹس پڑھے تھے جو MBBS والے پڑھ رہے تھے. تو مجھے بہت سے لوگوں نے بولا، ایون کہ ہمارے پروفیسرس بھی بولتے تھے کہ آپ نے MBBS ہی چوز کر لینا تھا، آپ نے یہ ڈگری کیوں چوز کیا جب تک اس کا اسکوپ نہیں آ رہا پاکستان میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں باہر کے ملک میں اس کا زیادہ اسکوپ ہے. تو یہ کچھ لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی تھی کہ آپ اتنا پڑھ رہے ہو، اپنا دماغ لگا رہے ہو تو ڈاکٹر ہی بن جاتے، یہ کیوں بن رہے ہو. لیکن ہر ایک پروفیشن کی اپنی بات ہوتی ہے. مطلب کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ڈائٹ کے تھرو یا ویٹ مینجمنٹ کے تھرو آپ اس کو سالو کر سکتے ہو. ضروری نہیں آپ کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ یا کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہو. تو میں نے اس لیے بھی یہ فیلڈ چوز کی کیونکہ ایک تو یہ انٹرسٹڈ فیلڈ تھی. اس میں آپ پبلک ہیلتھ اسپیکنگ کر سکتے ہو، آپ کلینک جوائن کر سکتے ہو، آپ کوئی بھی ہاسپٹل یا ریہیب سینٹر. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں پیشنٹس کی بھی ہیلپ کروں اور اس لیے میں نے یہ فیلڈ بھی چوز کی. لیکن بیریئر یہی تھے کہ لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی کہ آپ نے کیوں چوز کیا اور یہ وہ. ویسے اسٹڈیز میں تو سب سبجیکٹس جو تھے وہ بہت اچھے اور یہ سب تھے. ٹھیک. تو نمرا، بینگ اے فیمیل آپ کو کس طرح کا یہ لگا کہ معاشرے نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا اس سارے معاملے میں؟ جیسے جیسے مشکلات رہی؟ مطلب سٹارٹ میں مشکل تھا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا آفٹر کرونا بہت سے لوگوں نے جو ہے نیوٹریشنسٹ ڈائٹیشین کو کنسرن کرنا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ کرونا کے سائیڈ افیکٹ یہی تھے، آپ کے بال گرنا شروع ہو گئے، آپ کی ہیلتھ امیون سسٹم جو ہے آپ کا بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ ڈائٹ ہم اچھی لیں، ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہم آگے کتنی زندگی گزار سکیں گے کتنی نہیں. اور سب سے پہلے جب کرونا کی ویکسین آئی تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ 3 سال آپ زندہ رہیں گے اگر آپ کا امیونٹی ویک ہوگا اور یہ وہ. تو پھر اس کے بعد ہمارے بہت سے پیشنٹس اس طرف آئے کہ ہمارے اپنے جو ہاسپٹلس وغیرہ تھے، کالج کا ہاسپٹل، اس میں بھی ایسے بہت سے لوگ آ رہے تھے جو اس چیز کا شکار تھے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے، ہمیں اپنی غذا میں ایسی کیا چیزیں لینی چاہیے کہ ہماری امیونٹی اچھی رہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ تیز رہے، ہماری جو اوور آل ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہے.
تو اس ٹائم پہ آ کے پھر لوگوں نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر ایک جم میں دیکھ لیں, ہر ایک جو پالیٹکس والے لوگ ہیں ان سب کا ایک اپنا اپنا نیوٹریشنسٹ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, جو وہ ڈائٹ کے اکارڈنگ ہی اپنے سب چیزیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شکیلہ, اب جب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, تو آج کل جو ایڈکشن ہے لوگوں کو, یا نشے کی جو عادت پڑ رہی ہے, یا یونیورسٹی سے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کو ملتی, بیسیکلی اس کی کاز کیا ہوتی ہے, ریزن کیا ہے, کیوں لوگ نشے کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنے لوگ نشہ کر رہے ہیں اتنی ان کی ریزنز ہیں. مطلب کہ اس میں کچھ پیشنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں ابھی ریسنٹلی, تو کوئی کہتا ہے کہ فیملی کا پیئر پریشر ہے, کوئی کہتا ہے مطلب کہ میرے پیار میں ناکامی ہو چکی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو گلاب کا پھول ہے وہ دیکھیں قبرستان میں بھی یوز ہوتا ہے, اور شادی والے دن وہ جو کمرہ اس کا ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. مطلب کہ خوشی اور غمی دونوں جگہ پہ ایک چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جتنے لوگ دنیا میں نشے کر رہے ہیں ان کی سب کی اپنی مطلب کہ ہوتی ہے, چوائس اپنی ہوتی ہے, لیکن صرف ان کے دنیا بھی اپنی ہوتی ہے, دنیا بھی اپنی ہوتی ہے, اور ان کی یہ ڈینائلز بھی اپنے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے جہاں تک جتنے میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں ہر بندے کی اپنی کہانیاں, جتنے لوگ نشہ کر رہے ہیں اتنی ان کی وہ کہانیاں ہوتی ہیں, ڈفرینٹس ہوتی ہیں. ان کے پیچھے پیئر پریشر ہو سکتا ہے, فیملی پریشر ہو سکتا ہے. مطلب کہ انہوں نے نا ایک چھوٹی سی وے دیکھ لیا, مطلب کہ حالات سے سامنا نہیں کر رہے, ہماری زندگی میں بھی خوشیاں غمیاں آتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کیا سوچتے ہیں کہ جو خوشی غمی ہے ہماری وہ نشے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. 2 منٹ کا وہ مزہ سکون ہوتا ہے اور لمبے عرصے کی تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں. مطلب کہ ہم یہاں پہ سٹارٹنگ پہ کیا کرتے ہیں, شگل میں دوستوں میں بیٹھ کے, آج کل جو بچے آ رہے ہیں پیشنٹ, وہ مطلب کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہم اس میں ورتھ نہیں رکھ رہے, شگل میں مزے میں سٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی عادت کی طرف چلے جاتے ہیں. ہیبیچول میں جب جاتے ہیں تب مطلب کہ وہ جو شگل میں نشہ کیا ہوتا ہے وہ 1-2 بار کبھی کیا ہے, کبھی ایونٹ پہ, میلہ پہ, شادی پہ, بیاہ پہ, لیکن جیسے وہ ہیبیچول میں جاتے ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں اس کا پلان خود کرنے لگ جاتے ہیں. 3 دن بعد پلان کر لیا, 4 دن بعد کر لیا, ہر ویکینڈ پہ کر لیا. اس کے بعد جو کہ ہماری باڈی ہے وہ یوز ٹو ہوتی جاتی ہے. باڈی یوز ٹو ہونے کے بعد وہ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. جب ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں ان کی وقت جگہ مقدار سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, ان کے بس میں نہیں رہتا. اس وقت آپ کو پتہ ہے گھر والوں کو سٹینڈ اگر لینا, مطلب کہ گھر والوں کو اگر یہ چیز پتہ چل جائے کہ ہمارا بچہ یا کوئی بھی نشے کی طرف چلا گیا, ہمارے پاس کبھی بھی پیشنٹ کو تب نہیں لے کے آئے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ تب لے کے آتے ہیں جب سوسائٹی کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, اس کے اچھے خاصے رویے خراب ہو جاتے ہیں, اچھا خاصا ہاں بچہ ان کے بالکل ہاتھ سے نکل جاتا ہے, تو تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. جبکہ دیکھنا چاہیے کہ سٹارٹنگ پہ ہی بچہ اس طرف جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ شٹ اپ کال کی جائے یا روکا جائے. اگر نہیں روک رہے تو وہ جب ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, جب اس کے بس میں کچھ نہیں رہتا, وقت جگہ مقدار سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, پھر گھر والے بھی ڈیسیژن لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس رویوں کی وجہ سے آتے ہیں, نشے کی وجہ سے فیملیز نہیں لے کر آتی. ٹھیک ہے. اچھا نمرہ, جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نشے کی ڈائٹ کے حوالے سے نشے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, باڈی کو کیوں لگتا ہے کہ اب مجھے نشہ چاہیے, کیا کوئی ان کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہوتی ہے باڈی کے اندر؟ سب سے پہلے تو ان کی ایسے مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور جو ہمارے ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں جب ان کو نشہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کو ہر ٹائم ایسے غصہ آنے لگ جاتے ہیں, انزائٹی اسٹریس میں وہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ ایسے فوڈز اور ایسے ہماری جو باڈی کے اندر جاتی ہے جو ہمارے ہیپی ہارمونز کو جو ہوتے ہیں وہ مطلب اچھا کرتے ہیں, تو پھر اس لیے وہ ڈائٹ کے لیے بھی آتے ہیں. جب ان کو مطلب کچھ لوگ جب وہ ریہیب سینٹر میں جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کا نشہ جو ہوتا ہے وہ بند ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ان کو پھر اس ٹائم ایسی چیزیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے جو اندر ہماری باڈی کے اندر نیچرل ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں اس کو وہ انہیبٹ نہ کریں, اور ہماری باڈی کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ مینٹل اور گٹ ہیلتھ, جی وہ دونوں جو ہے وہ اچھی ہوگی, تو پھر ان کو وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم پاس ہوتے ہوتے ان کا اپنا جو ہے وہ نشے کی عادت بھی ختم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو نشہ کرتے وقت کیا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو وہ ویک ہونا بہت سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, تو ان کو صرف یہی لگتا ہے کہ یہی چیز جو ہے ہمارے لیے اچھی ہے, یہی ہمارا کھانا ہے, صبح کا ناشتہ, رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا, ہم نے یہی لینا ہے.
تو جب وہ اس کی انٹیک کرتے رہیں گے, ان کو باقی چیزیں جو ان کی ہیلدی ڈائٹ ہے اس کا تو ان کو کوئی ہوگا ہی نہیں, اس وجہ سے وہ ویک ہونے لگ جاتے ہیں, ان کے جو اندر جو نیوٹرینٹس ہوتی ہے وہ ڈیفیشنسی ہونے لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے, اور ان کی ایسے ہڈیاں نظر آنے لگ جاتی ہے, ان کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے, آئرن ڈیفیشنسی کی بہت پائی جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی ان کے اندر نشہ جائے گا, جو بھی وہ چیز لے رہے ہیں ان کی خون کی وہ کمی سٹارٹ کر دے گا, جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنے لگ جاتے ہیں, ان کا رنگ خراب ہو جاتا ہے, ان کی اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو موٹاپا کم کرنے کے لیے نشہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ موٹاپا کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی صحت ویسے خراب ہو جائے گی, آپ دماغی طور پہ بھی آپ کی صحت خراب ہو جائے گی اور ویسے بھی خراب ہو جائے گی. ہماری آڈینس یہ سمجھ سکتی ہے نا کہ اگر نشے والا پتلا ہو سکتا ہے تو موٹے والا اگر نشہ کرنا شروع کر دے جی وہ یہی سمجھیں گے. لیکن آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, نشہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو مطلب یہ باقی کوکین وغیرہ یہ سب, باقی جو آج کل ڈرگز وغیرہ آئی ہوئی ہیں, کچھ میڈیسنز ایسی آئی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں باڈی ہمارا ویٹ کم کر دیتی ہے, تو آج کل بہت لوگ وہ لینا سٹارٹ کر دیے کہ اس سے جی ہمارا باڈی ویٹ کم ہو رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ایڈکشن ہونا ہو جاتی ہے, اور ہمارے اس کے لانگ ٹرم جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس ہونے لگ جاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے, انجیکشنز آئے ہوئے ہیں ویٹ لاس والے, تو اس میں ریسرچ میں نے کل ہی وہ پڑھ رہی تھی کہ اس کی بہت زیادہ انسٹنٹ 9 بلائنڈنس کی طرف آپ کی وہ جو ہے وہ صحت چلی جاتی ہے. لیکن میں نے بہت لوگ دیکھے, میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہے صحت کے لیے یا نہیں اچھا, تو میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ اچھا نہیں ہے یہ صحت کے لیے, کیونکہ جو آپ قدرتی طور پہ اپنے آپ کو صحت اچھی رکھیں گے وہی سب سے اچھا ہوتا ہے. یہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں یہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے خراب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شکیلہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایڈکشن میں جب جاتے ہیں تو وہ کاز اس کی یہ بتاتے ہیں میں ڈپریشن میں تھی یا میں تھا, یا اسی طرح میرے کوئی فائنینشیل ایشو تھے یا تھی, یا مجھے کہتا جاب لیس ہوں یا میں جاب لیس رہتی ہوں یا جاب لیس میں رہتا ہوں. تو نشے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سا نشہ جو ہے وہ جلدی جاب دلوا سکتا ہے؟ نشے کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن دیکھا جائے جیسے میں نے 3 اقسام کی بات کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں 3 قسم کے لوگ نشہ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو یوزر ہوتے ہیں, پھر ہیبیچول ہوتے ہیں, اور سب سے لاسٹ پہ ایڈکٹ ہوتے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی نشہ ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک حد تک ہی ہمیں مزہ سکون دے گا, کیونکہ نشہ کرنے سے کوئی بھی نشہ کسی بھی قسم کا ہو, کسی بھی کلر کا ہو, کسی بھی طرح کا ہو, خواہ میڈیسن کا بھی ہو, آپ کو بھی اس چیز کا بہتر پتا ہوگا کہ کوئی بھی میڈیکیشن ہے وہ اگر ہم ایک ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹائم میں مزہ سکون دینا بند کر دے گی, اس کی ڈوز بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کوئی بھی نشہ ہے وہ ہماری باڈی میں ایک ڈوپامین ریلیز کرتا ہے, یوفوریا, جو کہ خوشی کا ہارمونز ہوتا ہے. وہ یکدم سے ان کو خوشی ہوتی ہے, یکدم سے اچھا لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, کوئی بھی ٹیبلٹ ہے, کوئی بھی انجیکشن ہے, کوئی بھی نشہ ہے, اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. تو لیکن یہ چیز اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ انہوں نے ایک اپنا ڈرگ سرکل بنایا ہوتا ہے. صبح اٹھنا, صبح سے لے کے شام تک انہوں نے اپنے سائیکل کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. اس میں ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میرا ماں باپ, بہن بھائی, فیملی یا کوئی بھی, اسی لیے نا اس ڈیزیز کو, یہ ایک ڈیزیز ہے بیسیکلی, یہ نشہ ایک ڈیزیز ہے, کوئی عادت نہیں ہے. جو ہماری سوسائٹی کو نہیں پتا چلتا کہ لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے, یہ اپنی عادت کیوں نہیں ختم کر رہا, جبکہ یہ ایک ڈیزیز ہے. یہ دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے, یعنی وہ ڈیمانڈ پیدا ہو چکی ہے. ہاں, وہ باڈی میں مطلب کہ ڈیمانڈ اس کی, وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. وہ ان کو جتنا بھی ان کے پر پریشر ڈالیں, انہیں ماریں, ان کے ساتھ غلط بیہیو کریں, وہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ایک ڈیزیز ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے. تو جب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جب ان کو ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک ذہنی اور جسمانی 2 طرح کا اس کا علاج ہوتا ہے. جسمانی طور پہ میڈیکیشن جاری ہوتی ہے, یورین کے ذریعے ان کا نشہ خارج ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب تک ذہنی طور پہ نہیں چھوڑیں گے نا, وہ باہر جا کے ریلیپس ہو جائیں گے. وہ سائیکولوجسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے پیشنٹ کی کتنی اچھی کاؤنسلنگ کرنی ہے یا کتنے اچھے سے اس کی ول پاور لے کے آنی ہے. یہ اکیلا سائیکولوجسٹ اور پیشنٹ نہیں کر سکتے, یہ فیملی کو بھی ہم لوگ انوالو کرتے ہیں. فیملی کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. اگر فیملی ہمارے ساتھ نہیں رابطے میں رہے گی, بس جب ایڈمٹ کروا دیا اور اس کے بعد لے کے چلے گئے اور جا کے پتہ ہی نہیں ہے, ہم لوگ ایک اچھا انسان اس کو بنا سکتے ہیں, رکھنا فیملی نے, کیونکہ وہ بہت زیادہ انوائرمنٹ چینج کرنا پڑتا ہے, بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اسی لیے اس بیماری کو ایک اور سانجھی بیماری بھی کہتے ہیں کہ ساری فیملی اس میں سروائیو کر رہی ہوتی ہے, صرف پیشنٹ نہیں کر رہا ہوتا. کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے وہ پیشنٹ اکیلا سروائیو کی اپنی ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے. جی بالکل, انہوں نے ایک اپنی فیملی بنائی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری جو سوسائٹی, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مطلب کہ نا, ایک جو ڈرگز لیتے ہیں ان کو اور ایک جو کینرز ہیں ان کو ہمیشہ دودھ کاٹتے رہتے ہیں, جبکہ سٹارٹ انہوں نے کر لیا, لیکن
لیکن آگے جا کے اب ان کو ایک کیئر کی ضرورت ہے, پیار کی ضرورت ہے, ان کو پیار سے ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو مطلب کہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک بندہ لگ گیا ہے. اب سٹارٹنگ پہ جب ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے, اگر میں ہسٹری پہ جب بھی پیشنٹ کی ہسٹری لیتی ہوں تو پیشنٹ کی بہت سی پیچھے باتیں نکال رہا ہوتا ہے. مجھے ڈپریشن تھا, مجھے انزائٹی ہو گئی تھی, میں گھر والوں کا پیار نہیں مل رہا تھا, بچہ احساس کمتری میں جا رہا ہے. ان کی بیک پہ کچھ ہوتا ہے. جب ہم سٹارٹنگ پہ اس کی بچپن کی ہسٹری لیتے ہیں, کچھ فیملی ہسٹری لیتے ہیں, ان کو ایڈ کر کے پھر ہم پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو یہ کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مریض کے ساتھ, لیکن چوائس ان کی اپنی ہوتی ہے. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم اسی طرح کی مزے کی گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایڈکشن یعنی نشہ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے, اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, پھر جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ کس طرح نشے کی جو آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے اس کو کم کر سکتی ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے مجھے مست ماحول میں جینے دو, تو لوگ جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میری دنیا ہی الگ ہے, انہوں نے اپنی فیملی ہی الگ بنائی ہوتی ہے, ان کا سرکل ہی الگ ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں کوئی بھی دعوت چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کی اپنی ایک دعوت چل رہی ہوتی ہے. تو ان سارے نظام سے ان لوگوں کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانا اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر کے ان کی فیملیوں کو خوشحال بنانا, یہ بینگ اے پروفیشنل ڈاکٹر جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر جیسے کہ ہم نے سائیکالوجسٹ اور پھر اسی طرح ہم نے نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیت کو دعوت اس لیے دی کہ نشے کی ضرورت باڈی میں کیوں پڑتی ہے, پھر اگر آپ نشے میں لگ جاتے ہیں تو کون سی ایسی اسپیشلٹی ہے جو آپ کو اس کے اندر سے نکالنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, یا کس طرح آپ کو کاؤنسل کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک بندہ آپ کو نشے پہ لگانا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر کے نشے پہ لگاتا ہے. اب ایک اگر آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا. تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے, ان سارے موضوعات پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر نمرا, میں دیکھ رہا تھا آپ ماشاءاللہ بڑے اسمائلی فیس کے ساتھ ساری گفتگو سن رہی تھی. اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے ایڈکشن پہ ہم بات تو کر رہے ہیں, ایسے مریض جو کہتے ہیں مجھے سگریٹ پیے بغیر میرا سٹول پاس نہیں ہوتا, جی, اور سگریٹ کا سٹول پاس ہونے سے کیا لنک ہے؟ اچھا بہت سے ایسے مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی سگریٹ پینا ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور بھئی ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے آپ لوگوں کے پاس ڈاکٹرز کے پاس مریض جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سگریٹ پیتے ہیں اور ہمیں سگریٹ ہم نہیں پیتے تو ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور ہمارا سٹول نہیں پاس ہو رہا ہوتا. یہ ایک سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے مائنڈ میں ایک بنا لیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سگریٹ پئیں گے تو ہی ہمارا سٹول پاس ہوگا اور اگر نہیں پئیں گے تو نہیں ہوگا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں, جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو میرے پاس 3-4 پیشنٹس جو تھے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہم روزے نہیں رکھتے کیونکہ ہم نے سگریٹ پینی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی ایڈکشن ہے. تو میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ سگریٹ پینا چھوڑیں گے تو آپ کی پوری جو مینٹل ہیلتھ باڈی ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے گی نا, آپ کو پھر کانسٹیپیشن ہوگی اور آپ کا سٹول ایزیلی پاس ہو جائے گا وداؤٹ سگریٹ. تو اس کا ایز سچ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا. مطلب جب آپ کی وہ گٹ کے اندر جاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سٹمک اپسیٹ آپ کا ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ٹبیکو یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ سیدھا جا کے ہمارے سٹمک میں یہ اثر کرتا ہے, تو پھر ان کا جو ہے سٹول وہ ایزیلی پاس ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں لے رہے ہوتے تو پھر ان کو کہتے ہیں ہمارا سٹول نہیں, ہمیں کانسٹیپیشن کا ایشو ہو رہا ہے یا ہمیں ایسے طبیعت ہماری خراب ہو رہی ہے, ایسے بلاٹنگ ہو رہی ہے. اور وہ جیسے ہی سگریٹ پیتے جاتے ہیں ان کا بس وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. وہ ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک سٹریس لیول اس چیز سے, مطلب وہ نہیں پی رہے ہوتے تو ان کو سٹریس ہو رہی ہوتی ہے اور جب پی لیتے ہیں تو ان کا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کی انزائٹی لیول سٹریس لیول جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جیسے کہ میں ابھی آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ رمضان سے پہلے جو پیشنٹ آئے تو ان کو میں مطلب رمضان میں آپ سحور کے آپشنز اور افطار کے آپشنز دیتی ہیں. تو وہ 2 کے مجھے میسج آئے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم تو روزے نہیں رکھتے کیونکہ ہم سگریٹ پیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک تو وہ گناہ کا مارے, یا تو آپ کسی اچھے کام کے لیے روزے نہ رکھ رہے ہو. تو ان سگریٹ پیشنٹس کو یہ چاہیے کہ اگر جب آپ کو آہستہ آہستہ سگریٹ پینے کی جیسے ہی آپ کو خواہش ہو رہی ہو جاؤ تو آپ اس سے پہلے ہلکا سا لیمن کے 2-3 ڈراپس جو ہوتے ہیں وہ لے لیں, یا آپ چنگم جو ہے وہ چبا لیں. تو آپ پھر اسے پھر سگریٹ آپ کی ایزیلی جو ہے وہ آپ کم کر دیتے ہیں. تو میرے پاس 2-3 ایسے پیشنٹس بھی تھے, انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہماری سگریٹ کم نہیں ہو رہی, ہم بہت زیادہ مطلب دن میں 2-3 باکس جو ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہے, مطلب آپ ہیلدی لائف اسے نہیں گزار سکتے. تو ان کو میں نے یہی 2 آپشن دیے, ایک لیمن والا اور ایک چنگم والا. تو انہوں نے خود بتایا ہے مطلب کہ 1 منتھ کے اندر انہوں نے جیسے 3 باکس سے وہ جو ہے وہ 2 باکس میں آ گئے, پھر ایزیلی وہ آہستہ آہستہ مطلب ان کی کم ہو رہی تھی. کیونکہ لیمن کے اندر جو ہے وہ وائٹامن سی ہے, تو وائٹامن سی جیسے ہی ہماری باڈی میں جائے گا
تو پھر ان کو جو ہے وہ یہ جو نشے وغیرہ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا کم کرتی ہے, اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتی ہیں, تو وہ پھر اس لیے. ٹھیک. شکیلہ, پکا اور کچا سگریٹ ہمارے ملک میں یہ بڑا مشہور ہے. وہ کہتا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں, پکا نہیں لیکن کچا پیتا ہوں. پکے اور کچے سگریٹ کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں دماغ پہ, وہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. جو سادہ سگریٹ ہوتی ہے جس کو آپ وہ کچا کہہ رہے ہیں, کچا اور پکا, جی جی, وہ سادہ سگریٹ وہ اس کا مطلب کہ اس میں نکوٹین ہوتی ہے, اور جو پکا سگریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چرس والا سگریٹ ہوتا ہے بیسیکلی. ہاں جی, چرس بیسیکلی ہمارے دماغ کو بہت زیادہ مطلب کہ ڈائریکٹ کرتی ہے, ایکٹیو نہیں رکھتی. ایکٹیو تو نہیں کہا جا سکتا, یہ کینابis سے ایک فیملی سے مل کے بنتی ہے. یہ مطلب کہ نا اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. آج کل جو مطلب کہ دیکھا جائے کہ چرس کبھی بھی ایک سگریٹ پہ وہ نہیں رہتی. پہلے دن ایک کش لگایا, آہستہ آہستہ وہ ایک کش سے 2 کش پہ چلا گیا, 2 کش سے 3 کش پہ چلا گیا, کیونکہ جو ہماری باڈی ہے وہ یوز ٹو ہونے لگ جاتی ہے. اور اسٹارٹنگ میں تو وہ بڑا مزہ سکون دے رہی ہوتی ہے, ایک عجیب سی دنیا میں ان کو لے جاتی ہے, رنگین ساری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے, جہاں پہ مطلب کہ ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جہاں پہ لڑائی جھگڑا مطلب کہ جہاں پہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ پیار محبت سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ انہوں نے پیار محبت سے پیش آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ مطلب کہ اپنا اگریسو پن شو کر رہے ہیں. جیسے کہ نشے کی اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے, کوئی بھی نشہ ہے وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں سائیڈ افیکٹ اس کے بہت آتے ہیں. لمبا عرصہ اس کو استعمال کرنے سے ہیلوسینیشنز آنے لگ جاتے ہیں, ڈیلوژنز آنے لگ جاتے ہیں, چیزیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں, سنائی دینے لگ جاتی ہیں. اور آج کل جو آئس جو چرس سے فوری کنورٹ کر رہے ہیں آئس پہ خود کو, مطلب کہ یہ سادہ سگریٹ پینے والا ہمیشہ سادہ سگریٹ پہ نہیں رہتا. جیسے ہی وہ چرس پہ جائے گا, چرس سے وہ ڈائریکٹ آئس پہ جائے گا. مطلب کہ ایک نشہ ایک ٹائم تک ہی مزہ سکون دیتا ہے, اس کے بعد وہ سرچ خود ہی, آج کل جو یوٹیوب کا گوگل کا دور ہے تو وہ خود ہی سرچ کرتے رہتے ہیں کہ اگلا بز اس مزہ کیسے آئے گا. مطلب کہ مجھے اگر چرس کے پورے ایک سگریٹ سے آیا ہے تو جو آئس کا ایک کش لگانے سے وہ اتنا مزہ آئے گا. وہ یہ چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ آئس کے پیشنٹ آ رہے ہیں آج کل. اسٹوڈینٹس اور مطلب کہ سب آئس کے, جو چرس اور آئس کے سائیڈ افیکٹ سیم ہیں, دونوں دماغ کو افیکٹ کرتی ہیں. جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ, یعنی آپ نے یہ کہا کہ اگر کچا سگریٹ لیں تو بھی نقصان ہے, تو بھی نقصان, پکا لیں تو بھی نقصان ہے. تو یہ ٹرم ہی غلط ہے کہ کچا اور پکا, اس میں کوئی ڈیفرنشیٹ نہیں ہے. بالکل, کوئی بھی نشہ ہے کسی بھی قسم کا ہے, کسی بھی کلر کا ہے, کسی بھی طرح کا, اس کے سائیڈ افیکٹ. ہم ایک سوال اور ایڈ کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے دیہاتوں میں ہمارے ڈیروں پہ بیٹھ کے حقہ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ حقہ چونکہ جینین طریقے سے تمباکو ہے اور اس کو ہم آگ پہ جلا رہے ہیں تو یہ وہ نقصان نہیں دیتا. تو کیا یہ حقیقت؟ نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. یہ اس میں جو وہ جو ڈالا ہوتا ہے انہوں نے حقے کی ہی جدید فارم, یا آئس بھی حقے کی شکل میں آئی ہوئی ہے. تو پہلے زمانوں میں یہ پہلے حقہ ہی ہوتا تھا. لیکن ہم یہاں پہ ایک چیز یہ بھی نوٹ کرتے ہیں نا, جی جی, اگر چرس, کوکین, ہیروئن اور یہ اپنا جو پکا کچا سگریٹ پینے والے تو ایڈکشن ہوتی ہے ان کو, یا یہ مریض بھی ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی جاتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے اپنی لائف میں حقہ پینے والا بندہ جو ہے اس کو ریہیب ہوتے نہیں دیکھا. جی بالکل بالکل, یہ بات ہمارے بزرگ ساری عمر حقے پیتے رہے. ہاں جی, حقے پیتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے حقوں کے ساتھ نا مطلب کہ کوئی چرس وغیرہ, آئس, کوکین وغیرہ مطلب کہ کنورٹ نہیں کیا ایک حقے سے وہ دوسرے نشے پہ. جیسے سادہ سگریٹ والا بھی آج تک نہیں دیکھا کہ وہ ریہیب ہوا ہے. ریہیب ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ایک نشہ چھوڑ کے دوسرا چھوڑ کے تیسرا. جی جی, وہ جب مطلب کہ کنورٹ کرتے ہیں. اب آج کل ہم جب دیکھتے ہیں نا آئس کو, جیسے وہ بانگ میں بنا کے وہ اوپر اس کے فلٹر لگا کے ڈفرینٹ وہ اس میں آئس ڈالتے ہیں, اس کی وہ مطلب کہ نیچے سے پانی فلٹر ہو کے بانگ اندر انہیل کرتے ہیں دھوئیں کو. ایسی سیم مطلب کہ وہ پہلے زمانوں میں حقہ وہ فلٹر ہو کے کہتے تھے, وہ پانی کے ساتھ اوپر کو آتا ہے, اس کو بھی انہیل کرتے ہیں. یہ اسی کی جدید فارم ہے, لیکن اس میں جو آئس ہے وہ کیمیکل ہے. وہ جو کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نمرا, جیسے کہ ہم سارے سائیڈ افیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, باڈی کے اوپر ہونے والے سائیڈ افیکٹس کو تھرو ڈائٹ کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جو باڈی کے اندر سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ جب ایک جو ڈرگ پیشنٹ ہوتا ہے
اس کے سب سے پہلے جو ہے وہ میگنیشیم لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے، تو اس کا میگنیشیم لیول کم ہو جاتا ہے. پھر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آئرن لیول بہت کم ہو جاتا ہے، آپ کا جو اینٹی آکسیڈنٹ باڈی کے اندر ہوتے ہیں وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا کیلشیم لیول بھی کم ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کے اندر خون کی کمی بھی ہوتی ہے، ان کا ذہنی بھی دباؤ ان کے ہوتے ہیں. تو یہ سارے سائیڈ افیکٹ جب ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پرسکون نہیں ہوتی، ان کو نیند نہیں آتی. یہ جب تک اپنا جو ہے وہ پوری ایک ڈوز نہ لے لیں تو اس ٹائم تک ان کو نیند نہیں آئے گی. یہ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم اگر سو گئے تو ہماری ڈوز کا ٹائم نہ مس ہو جائے. یا تو اس لیے جب ان کو ہم ڈائٹ پلان وغیرہ بھی دیتے ہیں تو ان کو ٹائمنگ پہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر ان کا ٹائمنگ اوپر نیچے ہو گیا تو پھر ان کو بعد میں اپنی وہی سوچیں آ جائیں گی کہ اب ہمارے اس کی ڈوز کی ٹائم ہو گئی، ہم اپنا یہ لے لیں. تو ساتھ ساتھ سائیڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی پوری باڈی کے اندر چلتے رہتے ہیں. آپ کے سب سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا گٹ ہیلتھ اور جو مائنڈ ہیلتھ ہوتی ہے، جو برین ہیلتھ ہوتی ہے، وہ ہماری دونوں جو ہوتی ہے انٹر کنیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ہیپی مائنڈ ہیپی گٹ. تو جیسے ہی آپ کے مائنڈ کی طرف جو ہوتا ہے، آپ کی برین کی طرف جو ہوتا ہے وہ نشہ جو ہوتا ہے وہ اس کو خراب کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو گٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی گٹ خراب ہوتی ہے، آپ یہ سمجھیے آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو پھر ان کی جو صحت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایسے کمزور ہو جاتی ہے، ان کی پوری زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتی ہیں. جیسے جیسے ان کی ڈوزز زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، ان کی جو باڈی ہے وہ بالکل ہی ختم ہونے لگ جاتی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ ہائی ڈوزج والے یہ ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں تو ان کی ڈیتھ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر جو ایک امیون سسٹم ہے، ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہی اندر ختم ہونے لگ جاتا ہے. تو اس لیے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا نمرا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایڈکشن والے ہمارے پاس آتے ہیں. ایک پیشنٹ میرے پاس آتا تھا، کہتا ڈاکٹر صاحب میرا معدہ خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی میں پہلے 6 نان کا ناشتہ کرتا تھا، آج کل 4 کس سے کر رہا ہوں، تو میرے 2 نان کم ہو گئے. تو کیا نشہ کرنے والوں کو بھوک زیادہ کیوں لگتی ہے، یا کچھ نشے والے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں؟ کچھ نشے والے اس لیے زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو جیسے ان کی باڈی کے اندر نشہ جاتا ہے تو جو بھوک والے ہمارا ہارمون ہوتا ہے نا وہ اس کو انہیبٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری باڈی کے اندر ہے وہ ہمیں ہر ٹائم ایسے کریونگ ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمیں یہ بھی چیز چاہیے. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو میٹھے کی کریونگ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا شوگر لیول بھی لو ہونے لگ جاتا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے یہ بات کیا کہ وہ 6 نان سے 4 نان پہ آیا، تو اس نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا کہ میں نے 6 نان ہی کھانی ہے تو میرا پیٹ بھرے گا، اس سے کم ہوا تو سمجھے میں کمزور ہو گیا ہوں، میرا بی پی لو ہونے لگ گیا. تو اسی طرح جو یہ نشہ آور جو ہوتے ہیں لوگ، ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جب نشہ کر لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمیں نشے کا اثر بھی زیادہ ہوگا، اس لیے یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ڈرگس میں ہوتے ہیں جب وہ میٹھا کھا لیں تو ان کو زیادہ وہ ایک جنون ٹائپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے کہ ان کی کریونگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ جو ہمارا بھوک والا ہارمون ہوتا ہے اس کو یہ جو ہوتا ہے وہ کم کرنے زیادہ کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شکیلہ، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ساری نشہ آور چیزوں کے اوپر، کہا یہ جاتا ہے کہ ریہیب سینٹر میں جا کے بندہ ڈبل نشئی ہو کے باہر آتا ہے، اس میں ریئلٹی کتنی؟ ہاں یہ بات کسی حد تک مطلب کہ لوگ کرتے ہیں. جیسے ایک بندہ اگر چرس کے سلسلے میں اندر گیا تو وہ دیکھا دیکھی میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے، جب ڈسکشن کرتا ہے تو وہ آئس، چرس اور سلیپنگ پیلز، ڈانسنگ پیلز اور ایم ڈی ایم اے جو آج کل بہت پارٹیز میں بھی لی جا رہی ہیں ٹیبلٹس، جن کے کافی زیادہ پیشنٹس ہیں، یہ چیزیں مطلب کہ ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ریہیب سینٹر میں پراپر طریقے مطلب کہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو سیشن ہوتا ہے نا وہ مطلب کہ صبح کلاس جب ہوتی ہے ڈیزیز کانسیپٹ کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کے کانسیپٹ اپنے بنائے ہوتے ہیں. وہاں پہ پیشنٹس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے جسم میں ایک ٹائم پہ ایک حد تک ایک نشہ مزہ سکون دے رہا تھا، اس کے بعد ان کے جگر میں ایک میٹابولک ایرر آ جاتا ہے. میٹابولک ایرر یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی وہ نشہ بعد میں کر رہے ہوتے ہیں وہ مزہ سکون دینا بند کر دیتا ہے، نشے کو ضائع کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ میٹابولک ایرر کی وجہ سے وہ مزہ سکون نہیں آ رہا ہوتا جتنا کہ پہلے آ رہا ہوتا ہے وہ. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو باہر جا کے مطلب کہ ڈبل نشہ کرتے ہیں وہ وہاں پہ یہ چیز نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی جو نشہ مجھے یہ والا نشہ مزہ سکون نہیں دے رہا تھا تو مجھے دوسرا بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس ٹائم میرے جگر میں میٹابولک ایرر ہے. میٹابولک ایرر جب بھی کسی میں آ جاتا ہے وہ قبر کی دیوار تک ساتھ چلتا ہے. یہ
نہیں ہے کہ ریہیب سینٹر میں علاج کروانے کے بعد وہ میٹابولک ایرر ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوگا. فار ایگزامپل اگر شیشے کا گلاس اگر وہ گر جاتا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی بھی ایرر آ جاتی ہے تو وہ اس کو ہم جتنا مرضی اس کو بند کر لیں لیکن وہ نشان رہ جائے گا، وہ نشان رہ جاتا ہے. یہ مطلب کہ وہ نشہ مزہ سکون نہیں دے گا. بس ان کے ڈینائلز ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں ہے، یہ کر کے دیکھتا ہوں، وہ نہیں ہے، وہ کر کے دیکھتا ہوں. لیکن جبکہ میٹابولک ایرر سے مزہ سکون آنا بند ہو جاتا ہے، وہ ایک اس ٹائم بالکل کلوز ہو جاتا ہے، کوئی نشہ آپ کو مزہ سکون نہیں دے رہا. تو بس ہمارا جو دماغ ہے وہ چیز نہیں مان رہا تھا. دماغ انہی جو سہانی یادیں ہیں وہی لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے مزہ سکون آیا تھا، اس کے ساتھ مجھے اچھا لگا تھا، اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا تھا. جبکہ اب کوئی وہ جو جسم ہے وہ اب نہیں قبول کر رہا، لیکن ذہن اس کو چھوڑ نہیں پا رہا. یہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک. نمرہ فاسٹنگ جو ہوتی ہے، یعنی فاسٹ اگر ہم روزے کی بات کریں یا عام دنوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی فاقہ کشی اگر کریں تو اس کے آپ کی صحت کے اوپر اچھے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ ہمارا اسلام میں کتنا زیادہ ضروری ہے. جو آپ کی باڈی کے اندر جب فاسٹنگ آپ 8 سے 12 گھنٹے نہیں کھا رہے ہوتے کہ جو آپ کی باڈی کے اندر وہ جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو گندے والے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ بننا کم ہو جاتے ہیں. اس لیے جی ہماری باڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے. جی ہماری باڈی کو ایک جو ہوتا ہے ہیلدی بناتا ہے. آپ کا جو ہوتا ہے ایک تو ویٹ اس سے کم ہونے لگ جاتا ہے. اس کے بعد آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ آج کل ہمارے اندر فیشن بھی آیا ہوا ہے. تو وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کو اچھا رکھتا ہے، آپ کا میٹابولزم جو ہوتا ہے وہ اچھا رکھتا ہے. آپ کو جو ڈائجسٹیو ایشو وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کا جو کوئی بھی آپ کو ہارٹ ہیلتھ ہے یا کوئی کڈنی ہیلتھ وغیرہ تو اس کے لیے یہ اچھی ہوتی ہے. کیونکہ فاسٹنگ آپ دیکھ لیں اسلام سے ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اگر اتنے گھنٹے بھوکا رکھو گے، اس کو کچھ نہیں دو گے تو آپ کے اندر جو بھی سارا فنکشن ہے اس کو وہ اتنا ہی اچھا کرے گا. تو اس لیے آج کل یہ جو فاسٹنگ ہے یہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جیسے جو مسلمان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی زیادہ اور مذہب ہے انہوں نے بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ کر دیا، کیونکہ ان کا بھی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہی پڑھنا شروع کیا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ کرتے رہو گے، اپنی باڈی کے اندر اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے تک آپ یہ چیز نہیں لو گے تو آپ کی باڈی کی جو ہیلتھ ہے وہ اور زیادہ اچھی ہونے لگ جائے گی. تو وہ اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں تو وہ لیکوڈس لیتے ہیں، مطلب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 12 to 14 آورس کی کرتے ہیں. تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے ہوتا ہے فاسٹنگ کے لیے کہ آپ نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک لینا ہے کہ آپ کی وہ باڈی ہیلتھ کو اچھا کرے، آپ کو اسٹرانگ بنائے، آپ کی امیونٹی اسٹرانگ رکھے. تو اس لیے فاسٹنگ کا میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت اچھی ہے ہیلتھ. ٹھیک ہے. روزوں میں اگر کوئی بندہ وزن کم کرنا چاہے تو اس کا بہترین فارمولا کیا ہوگا؟ روزوں میں یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ مطلب سحور سے پہلے، ہاں جو بھی آپ کہہ لیں، سحور سے پہلے جو ہے آپ لوگ پانی کے اندر اوور نائٹ سوک چیا سیڈ لے لیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھتے ہیں. یا آپ اس کے بعد جو ہے بادام کھا لیں سحری سے پہلے. اس کے بعد سحری میں ایک آپ اچھا سے ایک پراپر میل لیں، اس کے اندر آپ بے شک سے ملٹی گرین کی روٹی لے لیں. یا آپ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سحری میں پراٹھا ضرور لیتے ہیں تو آپ دیسی گھی کا پراٹھا لے لیں، اس کے ساتھ آپ انڈا لے لیں یا دہی کا استعمال کر لیں. یا آپ جو ہے ایک پورا بال بنا لیں اوٹس کا، اس کے اندر آپ فروٹس ڈال لیں، اس کے اندر آپ دہی ڈال لیں. جی آپ کی اینٹی آکسیڈنٹ بھی آ گئے، آپ کے کیلشیم لیولز بھی آ گئے، آپ کا پوٹیشیم لیول سب اس کے اندر جو آپ کو فل بھی رکھے گا. اور آپ جو ہے کھجور کا استعمال ضرور کریں کیونکہ کھجور کے اندر ایک قدرتی فائبر بھی ہے اور نیوٹرنٹس بھی ہیں اور آپ کو فل ٹائم جو ہے وہ آپ کو مطلب فل رکھے گا. اس کے بعد ہم افطار کی بات کرتے ہیں تو افطار میں آپ فرائیڈ چیزوں سے سب سے پہلے تو نہ لیں، ان کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ آپ کی باڈی پورا ٹائم اتنے ٹائم کے لیے کچھ آپ نے کھایا پیا نہیں ہے. جیسے ہی آپ فرائیڈ آئٹم لیں گے تو آپ کے اسٹمک کے اوپر جا کے وہ امپیکٹ ہوگا اس کا. اور آپ کھجور سے ہی ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں، پانی لیتے ہیں. اس کے بعد آپ فروٹس کا باؤل بنائیں جس کے اندر سارے جو نیوٹرنٹس منرل وائٹامن سارے ہوتے ہیں. اور جو فرائیڈ آئٹمس وغیرہ اس سے مطلب کم کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑے خوبصورت اور مدلل انداز کے اندر گفتگو کی اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. اچھا، ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہیں جس میں 1.5 آپ کے پاس ہوگا، 1.5 ان کے پاس ہوگا. تو شکیلہ بھٹی کا پبلک کے نام کیا پیغام اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟
اچھا پبلک کے لیے تو یہی ہے کہ آج کل کے جو ہمارے یوتھ ہے، آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ مطلب کہ ہم ایک ہیلدی اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں، تو اگر مطلب کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں مطلب کہ زیادہ آگے بڑھ سکتا ہوں، اور ان نشوں کے ساتھ کچھ ڈینائلز یہ بھی ہوتے ہیں، ہماری جو پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نشہ کرنے سے ہم اچھا اسٹڈی کر سکیں گے، اچھا اپنی لائف سٹائل بنا سکیں گے، جبکہ اس کے ساتھ کوئی لائف سٹائل نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ساری لائف ہر چیز سٹاپ ہو جاتی ہے. جو مطلب کہ آپ کی جو ڈیلی اچھی ہیلدی لائف ہے، جو چلتی پھرتی زندگی ہے، جو پیرنٹس کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ جو آپ لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو، نشے کے ساتھ وہ زندگی بالکل باؤنڈ ہو جائے گی، بالکل سٹاپ ہو جائے گی. آپ کا اپنا جو اپنی ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جائے گی. آپ اگر ہیلدی زندگی اور ایک اچھی زندگی اور فیملی کے ساتھ رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نشہ اس کا حل نہیں ہے. اور پبلک اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے کریں؟ اسلامک میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر 11 to 5 میں وہاں پہ ایز اے سائیکولوجسٹ کر رہی ہوں. ایک ریہیب سینٹر ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ پرسنلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، 0306683972. تھینک یو جی. ڈاکٹر نمرا، آپ ذرا کائنڈلی پبلک کے نام نمرا کا کیا پیغام ہوگا اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے؟ تو میں پبلک کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی جب تک باڈی کے اندر جو ہیلتھ ہے وہ اچھی نہیں رہے گی تو آپ کا پورا مائنڈ بھی خراب رہے گا، آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی خراب رہے گی. جیسے کہ ہم سب یہی بولتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ از ایز امپورٹنٹ ایز فار مینٹل ہیلتھ. تو آپ کو اپنی جو ڈائٹ ہے وہ پراپر رکھنی چاہیے، اس کے اندر بیلنسڈ ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ کی پراپر جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے پروٹین کی، کاربس کی، ہیلدی فیٹس کی، نٹس کی، وہ ساری پراپر ہونی چاہیے. اور آپ کا جو ہائیڈریشن لیول ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، جس سے آپ کی پوری باڈی کے اندر جو آپ کے نیوٹرین ڈیفیشنسیز وغیرہ نہیں ہوں گی اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزار رہے ہوں گے. تو میرے سے اگر آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ انسٹاگرام پہ ہے نیوٹرلسٹ بائی NZM، اور میں آن لائن کنسلٹیشنز بھی دیتی ہوں، اور یہاں سے آپ میرا رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل جس کی جو ہے وہ مائنڈ ہیلتھ یا باڈی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو اس کو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ سارا شکار جو ہے آپ کی جب تک ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بیماریاں ہوتی رہیں گی. تو آپ ڈائٹ اپنی اچھی رکھیں گے تو آپ کی پوری اوور آل ہیلتھ اچھی رہے گی. تھینک یو سو مچ. شکیلہ بھٹی کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ڈاکٹر نمرا زاہد ملک ہمارے ساتھ موجود تھی. خوبصورت انداز میں آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ کی، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں بھی ہم نے آپ کو پکے اور کچے سگریٹ کا جو سبق تھا وہ بھی دینے کی کوشش کی. حقے کے آپ کی صحت پہ کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے بھی اوپر بھی ہم نے بات کی. حقہ کس طرح کولیکٹیولی آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے، اس موضوعات پر ہم بات کریں گے نیکسٹ کسی شو میں. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے قد کو بڑا کرنے کے لیے بڑے کا تو کوئی حل نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک خوبصورت ڈیبیٹ لے کے آئیں گے. تب تک مجھے، میری گیسٹ، میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ناظرین، اگر آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی سوال و جواب آپ کرنا چاہتے ہوں، آپ کومنٹ باکس میں آئیے، اپنی اچھی اور بری رائے کا اظہار ضرور کیجیے. نیگیٹو کمنٹ کیجیے یا پوزیٹیو کیجیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ضرور کیجیے. جب آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کے کومنٹس کو دیکھتے اگلا پروگرام اسی کے اکارڈنگلی شیڈول کرتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.